باب المناسختی، یہ باب مناسخے کے بیان میں ہے۔ مناسخہ نسخ سے ہے۔ نسخ اور مناسخہ نقل کرنا، اس کے لغوی معنی آتے ہیں نقل کرنے کے، اور اسی سے آتا ہے نسخت الکتاب، میں نے کتاب کے ایک نسخے سے دوسرا نسخہ نقل کیا۔ اور اصطلاحی تعریف تقسیم ترکہ سے پہلے کسی وارث کے مر جانے کی وجہ سے اس کا حصہ اس کے ورثہ کی طرف منتقل کرنا، یا آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں یعنی دو تین پشتوں تک اگر جائیداد تقسیم نہ ہو تو اس کے تقسیم کرنے کو گویا مناسخہ کہا جاتا ہے۔ دو تین پشتوں تک اگر جائیداد یا مال وغیرہ تقسیم نہ ہو تو اس کے تقسیم کرنے کو مناسخہ کہا جائے گا۔ وَلَوْ صَارَ بَعْضُ الْأَنْصِبَاءِ مِيرَاثًا، اگر بعض حصے تقسیم سے پہلے میراث بن جائیں، اس کو مثال سے ہی سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ مثلا زاہدہ کے انتقال کے بعد اس کا شوہر، بیٹی اور ماں وارث ہوئے۔ زاہدہ کا انتقال ہوا، یہاں کتاب میں بھی جو ہے مثال بیان کی گئی ہے، اور اس کے ورثہ میں شوہر، بیٹی اور ماں ہے، لیکن میراث تقسیم ہونے سے پہلے ہی زاہدہ کے شوہر کا بھی انتقال ہو جائے، زاہدہ کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے ورثہ میں بیوی اور ماں باپ ہیں، اس کے ورثہ میں بیوی اور ماں باپ ہیں۔ یہ بیوی دوسری بیوی ہے، یعنی بیوی تو پہلے ہی انتقال کر گئی، زاہدہ کا انتقال ہوا ہے تو اس کا شوہر ہے اور بیٹی ہے۔ یہ بیٹی بھی جو ہے پہلے شوہر سے ہے، زاہدہ کے پہلے شوہر سے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اور اب شوہر کا انتقال ہوا ہے، میراث تقسیم ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور اس کے ورثہ میں دوسری بیوی اور ماں باپ ہیں، اور پھر اس کی جائیداد تقسیم ہونے سے قبل ہی بیٹی کا بھی انتقال ہو جائے جو پہلے شوہر سے تھی، اور اس کے ورثہ میں دو بیٹے، ایک بیٹی اور نانی ہے، اس کے ورثہ میں دو بیٹے، ایک بیٹی اور نانی ہے۔ پھر نانی کا انتقال ہو جائے اور نانی کے انتقال کے بعد کے وارثین مثلا زوج اور دو بھائی ہیں، شوہر ہے اور اس کے دو بھائی ہیں، یعنی جو نانی ہے، نانی کے دو بھائی، کبھی شوہر کے ہی سمجھیں آپ۔ تو مذکورہ مسئلہ جو ہے یہ چار بطن کا مناسخہ ہے، چار بطن کا مناسخہ ہے، چار بطن کا۔ تو گویا دو تین پشتوں تک گویا جائیداد تقسیم نہیں ہوئی ہے، تو اب اس کو تقسیم کرنا ہے، تو اس تقسیم کرنے کو مناسخہ کہا جائے گا۔ مناسخے کا قاعدہ آپ سمجھیں، سب سے پہلے تو میت اول کے مسئلے کو بنائیں گے، میت اول کے مسئلے کو بنائیں گے۔ دیکھو کتاب میں دیکھو آپ، بالکل اسی ترتیب سے ہے۔ وَلَوْ صَارَ بَعْضُ الْأَنْصِبَاءِ مِيرَاثًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ، اگر بعض حصے تقسیم سے پہلے میراث بن گئے، کَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ، شوہر ہے، بیٹی ہے اور ماں ہے۔ پھر شوہر کا انتقال ہو گیا تقسیم سے پہلے، اس کے ورثہ میں بیوی اور ماں باپ ہیں۔ ثم ماتت البنت، پھر بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس نے چھوڑے ہیں ورثہ میں دو بیٹے اور ایک بیٹی اور ایک جدہ۔ پھر جدہ کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی جو نانی ہے، اور اس کے ورثہ میں شوہر اور دو بھائی ہیں۔ تو اب قاعدہ سمجھیں آپ، سب سے پہلے تو آپ میت اول کے مسئلے کو بنا کر اس کے ہر وارثین میں سہام تقسیم کریں گے، پھر دوسری میت کے مسئلے کو قواعد مذکورہ کے مطابق بنائیں گے، اور پھر دیکھیں کہ دوسری میت کو پہلی میت کی جائیداد میں سے کتنا حصہ ملا ہے۔ تو جو حصہ ملا ہے اس کو مافل ید لکھ کر مسئلے کی دوسری جانب رقم کر دیں گے، اور پھر دونوں یعنی تصحیح مسئلہ اور مافل ید میں نسبت دیکھیں گے۔ اگر تماثل کی نسبت ہے تو ضرب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تماثل نہیں تو دیکھیں توافق، تباین، تداخل میں سے کون سی نسبت ہے۔ اگر توافق کی نسبت ہے تو تصحیح مسئلہ کے وفق کو میت اول کے تصحیح مسئلہ میں ضرب دے دیں گے، اور اگر تباین ہے تو پورے میت ثانی کے تصحیح مسئلہ کو میت اول کے تصحیح مسئلہ میں ضرب دے دیں گے۔
اور پھر تقسیم کی صورت یہ کریں گے کہ میت ثانی کے تصحیح مسئلہ یا وفق سے، میت ثانی کے تصحیح مسئلہ یا وفق سے میت اول کے زندہ رہنے والے وارثین کے سہام میں ضرب دیں گے، اور مافل ید یا اس کے وفق سے میت ثانی کے وارثین کے سہام میں ضرب دیں گے۔ تداخل کا بھی قاعدہ ہے، اگر میت ثانی کے تصحیح مسئلہ اور مافل ید میں تداخل کی نسبت ہو رہی ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو جانب مسئلہ دخل نکلے گا، تو اگر جانب مسئلہ دخل نکلا ہے تو میت اول کے زندہ وارثین کے سہام میں ضرب دیں گے، اور اگر دخل جانب مسئلہ اور مافل ید دونوں میں چونکہ نسبت دیکھی جاتی ہے، تو اگر دخل مافل ید کی جانب نکلا ہے تو مافل ید کے دخل سے صرف میت ثانی کے وارثین کے سہام میں ضرب دیں گے۔ اسے دوبارہ سمجھیں آپ، مثلا زاہدہ کا انتقال ہو گیا، اور زاہدہ کے انتقال کے بعد اس کا شوہر بیٹی اور ماں وارث ہوئے، لیکن میراث تقسیم ہونے سے پہلے ہی زاہدہ کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے ورثہ میں بیوی اور ماں باپ ہیں۔ پھر اس کی جائیداد تقسیم ہونے سے قبل ہی بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے ورثہ میں دو بیٹے، ایک بیٹی اور نانی ہیں۔ پھر نانی کے انتقال کے بعد کے وارثین زوج اور دو بھائی ہیں۔ تو اب اس مسئلے کو اس طرح بنائیں گے کہ سب سے پہلے میت اول کے مسئلے کو بنا کر اس کے ہر وارثین میں سہام تقسیم کر دیں گے، پھر دوسری میت کے مسئلے کو قواعد مذکورہ کے مطابق بنائیں گے اور نسبت دیکھیں گے۔ نہیں، پہلے تو یہ کریں گے کہ دوسری میت کو پہلی میت کی جائیداد میں سے کتنا حصہ ملا ہے اس کو مافل ید لکھ کر مسئلے کی دوسری طرف لکھ لیں گے، بائیں طرف ہے اس طرف لکھ لیں گے، اور پھر دونوں یعنی تصحیح مسئلہ اور مافل ید میں نسبت دیکھیں گے۔ اگر تماثل کی نسبت ہے تو ضرب دینے کی ضرورت نہیں، اور اگر تماثل کی نسبت نہیں ہے تو دیکھیں گے کہ توافق، تباین، تداخل میں سے کون سی نسبت ہے۔ اگر توافق کی نسبت ہے تو تصحیح مسئلہ کے وفق کو میت اول کے تصحیح مسئلہ میں ضرب دے دیں گے، اور اگر تباین کی نسبت ہے تو پورے میت ثانی کے تصحیح مسئلہ کو اور میت اول کے پوری میت اول کے تصحیح مسئلہ میں ضرب دے دیں گے، جو بھی تصحیح مسئلہ ہے۔ پھر تقسیم کی صورت یہ کریں گے کہ میت ثانی کے تصحیح مسئلہ یا وفق سے میت اول کے زندہ وارثین کے سہام میں ضرب دے دیں گے، اور مافل ید یا اس کے وفق سے میت ثانی کے وارثین کے سہام میں ضرب دے دیں گے۔ اور تداخل کا قاعدہ یہ ہوگا کہ اگر تصحیح مسئلہ کی جانب دخل نکلا ہے تو میت اول کے زندہ وارثین کے سہام میں ضرب دیں گے، اور اگر مافل ید کی جانب دخل نکلا ہے تو مافل ید کے دخل سے صرف میت ثانی کے وارثین کے سہام میں ضرب دیں گے۔ زاہدہ میت زوج بنت زوج زید بنت کریمہ عظیمہ، یہ مسئلہ پہلا جو ہے ردیہ ہے، اس لیے کہ 12 سے بناتے ہیں تو ایک بچ جاتا ہے، 11 تقسیم ہو جائے گا اور ایک بچ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ ردیہ ہے۔ ردیہ ہونے کی وجہ سے دونوں کے مسئلے ملا یرد علیہ اور ممن یرد علیہ دونوں کے مسئلے الگ الگ بنائے جائیں گے۔ 4 سے ہم نے ملا یرد علیہ کا مسئلہ بنایا اور 4 کا ربع ایک زوج کو دیا، باقی بچا 3، اور بنت اور کا مسئلہ ہم نے 6 سے بنایا، 6 کا نصف بنت کو دیا 3، اور 6 کا سدس عظیمہ کو دیا 1، تو یہ 4 ہو گیا، اور باقی بچا 2، تو یہ 2 بھی انہی پر رد ہوگا، تو گویا مسئلہ 4 سے رد ہو گیا، تو ردیہ مسئلہ 4 ہے۔ اب اصل مسئلہ یہی ہوگا، تو ملا یرد علیہ کا ما باقی 3 ہے، اور من یرد علیہ کا مسئلہ 4 ہے، 3 اور 4 میں تباین کی نسبت ہے، اس لیے من یرد علیہ کے مسئلے کو ملا یرد علیہ کے مسئلے میں ضرب دیں گے۔ 4 چوک 16، 4 کو 4 میں ضرب دیا، 4 چوک 16۔ پھر تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ 4 کو ملا یرد علیہ کے سہام میں ضرب دیں گے، 4 ایکم 4، زوج کا حصہ 1 ہے تو 4 ایکم 4، اور ملا یرد علیہ کے ما بقیہ کو من یرد علیہ کے سہام میں ضرب دینا ہے، تو ما باقی 3 کو من یرد علیہ میں بنت، اس کا حصہ 3 تھا تو 3 کو 3 میں ضرب دیں گے، 3 تیا 9،
اسی طرح کے حصے 1 میں ضرب دیں گے 3 × 3، تو گویا زوج کو 4 مل گیا اور بنت کریمہ کو 9 اور عظیمہ کو 3۔ یہ کے نیچے جو 6 ہے یہ نیچے سے ملا ہے، اس کو اسے بعد میں دیکھنا آپ۔ تو یہ مسئلہ تو ہو گیا یہاں تک مکمل، ایک تصحیح ہو گئی گویا رد والی۔ اب دوسرا مسئلہ بنائیں گے، زوج کا انتقال ہو گیا، زوج جو زید ہے اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی ہم نے قبر بنا دی اور قبر کا نشان کر کے اسے گھیر دیا گیا اور نیچے زید میت کر کے ہم نے لکھا ہے۔ زید میت زوجہ اب زوجہ حلیمہ اب عمر اور رحیمہ، یہ دوسری بیوی ہے زید کی، اور یہ بنت کریمہ جو ہے یہ زاہدہ کی دوسرے شوہر سے ہے، زید کی بیٹی نہیں ہے یہ، بلکہ زاہدہ کے دوسرے شوہر سے ہے۔ اچھا، ان کا مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ 4 سے مسئلہ ہم نے بنایا ہے، قاعدے کے مطابق 12 سے بننا چاہیے، لیکن 12 سے بھی اتنا ہی ملنا ہے، اس لیے ہم نے 4 سے بنایا۔ 4 کا ربع 1 زوجہ کو دیا اور باقی 2 باپ کو اور 1 جو ہے کو، ماں کو۔ اور اس کا مافلیت کتنا ہے؟ زید کا 4 ہے، تو 4 میں اور مسئلہ 4 میں، مافلیت 4 اور مسئلہ 4 میں تماثل کی نسبت ہے، اس لیے کسی عمل کی ضرورت نہیں، ضرب دینے کی ضرورت نہیں، بس جو مسئلہ 16 میت اول کا ہے وہی ان کا بھی ہوگا۔ یہ دوسرا مسئلہ مکمل ہوا۔ اب تیسرا مسئلہ، بنت کریمہ کا انتقال ہو گیا، اس کی قبر بنا دی گئی اور نیچے کریمہ میت کر کے لکھ دیا گیا، کریمہ میت، اور اس کے ورثہ میں 2 بیٹے 1 بیٹی اور نانی ہے، جو اوپر زاہدہ کی والدہ تھی، ماں تھی عظیمہ، وہ اس کی نانی ہے۔ تو ان کا مسئلہ 6 سے بنایا، 6 کا سدس 1 جدہ عظیمہ کو دیا اور باقی 5 ان پر للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے کے مطابق 2 لڑکوں کو اور 1 لڑکی کو دے دیا گیا، 2 ابن خالد کو اور 2 ابن عبداللہ کو اور 1 بنت رقیہ کو۔ تو یہ 6 تقسیم ہو گیا، تو مسئلہ 6 سے بنا، اور کریمہ کا مافل ید کتنا ہے؟ 9، تو کریمہ کا یہ مسئلہ بنا ہے 6 سے اور مافل ید ہے 9، 6 اور 9 میں کون سی نسبت ہے؟ توافق بالثلث کی نسبت ہے، توافق بالثلث کی نسبت ہے، تو دونوں کا وفق ہم نے نکالا، 6 کا 2 اور 9 کا 3۔ پھر 6 کا وفق یعنی جو مسئلہ ہے میت ثانی کا، یہ ثالث رابع اور خامس جتنے بھی آگے چلی جائیں گی اسے ثانی ہی کہا جائے گا میت اول، اور جو اوپر کی میت ہے انہیں اول کہا جائے گا، یعنی میت اول، میت ثانی اور میت ثالث، اور ثالث کے بعد اگر رابع بھی ہے تو یہ تینوں میت اول اور رابع جو ہے میت ثانی، یا 5 ہیں، 5 بطن کا مسئلہ ہے، مناسخہ ہے، تو پھر اس صورت میں 4 اول دوم سوم چہارم، یہ 4 تک جو ہے میت اول اور 5واں میت ثانی، یہ آگے عبارت میں بھی آ رہا ہے، مصنف نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ میت ثانی کا جو مسئلہ ہے، مسئلے کا وفق ہے 2، اس کو میت اول کے مسئلے میں ضرب دیں گے، میت اول کا جو تصحیح مسئلہ ہے وہ کتنا ہے؟ 16، تو 2 کو 16 میں ضرب دیں گے تو 32، 32 سے اب مسئلے کی یہ دوسری تصحیح ہے، یہ دوسری تصحیح ہوئی 32 سے۔ اب تقسیم کا کیا طریقہ ہے؟ میت ثانی کے وفق سے جو ہے میت اول کے زندہ وارثین کے سہام میں ضرب دیتے چلے جائیں گے، چنانچہ ہم نے 2 کو اوپر عظیمہ اس کے حصے 3 میں ضرب دیا تو 2 تیا 6، 2 تیا 6، اور نیچے زوجہ حلیمہ اس کے حصے 1 میں ضرب دیا، 2 ایکم 2، باپ کے حصے 2 میں ضرب دیا، 2 دونی 4، اور ماں جو رحیمہ ہے اس کے حصے 1 میں ضرب دیا، 2 ایکم 2۔ یہ تو ہم نے میت اول کے زندہ وارثین کے سہام میں ضرب دیا ہے، اور مافل ید کے وفق سے ہم میت ثانی کے وارثین کے سہام میں ضرب دیں گے، چنانچہ 3 کو ہم نے خالد کے حصے 2 میں ضرب دیا، 3 دونی 6، ایسے ہی ابن عبداللہ کے حصے میں ضرب دیا، 3 دونی 6، اور بنت رقیہ کے حصے 1 میں ضرب دیا، 3 ایکم 3،
اور اسی طرح جدہ عظیمہ کے حصے 1 میں ضرب دیں گے تو 3 × 3. یہ مسئلہ مکمل ہوا. اب عظیمہ کا انتقال ہو گیا، چنانچہ اس کو جو ہے ہم نے اس کی قبر بنا دی اور قبر کا نشان بنا کر کے اس کو گھیر دیا، اور عظیمہ میت کر کے ہم نے نیچے لکھا ہے. عظیمہ میت، اس کے ورثہ میں زوج اور 2 بھائی ہیں، زوج اخ. زوج ہے عبد الرحمن اور اخ ہے عبد الرحیم اور دوسرا اخ ہے عبد الکریم. اچھا، ان کا مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ زوج کو نصف ملے گا، اولاد نہ ہو تو نصف ملتا ہے، اور یہ جو دو بھائی ہیں یہ اسبہ بنیں گے. چنانچہ نصف کی صورت میں مسئلہ 2 سے ہی بنتا ہے، اس لیے 2 سے مسئلہ بنایا. 2 کا نصف 1 زوج عبد الرحمن کو دیا اور 2 باقی بچا 1، تو یہ دونوں بھائیوں کو ملنا ہے. چنانچہ ہم نے یہ جو گول دائرے میں 1 لکھا ہے، اوپر گول دائرہ ہے، اس کے اوپر 1 لکھا ہے، اس کے نیچے 2 ہے اور اس کے نیچے 18 ہے، تو اس 2 کو ہم نے یہاں لکھ لیا. اس کے بعد اب اس مسئلے کی تصحیح ہونی ہے، اس لیے کہ 1 جو ہے یہ 2 پر تقسیم نہیں ہو سکتا، تو 2 کو مضروب بنائیں گے، اس لیے کہ 2 بھائی ہیں تو 2 کو مضروب بنایا، 2 کو 2 میں ضرب دیا، 2 دونی 4، 4 سے مسئلے کی تصحیح ہوئی. پھر اس 2 کو ہر ایک کے سہام میں ضرب دیں گے. زوج عبد الرحمن کے حصے 1 میں ضرب دیا، 2 × 2، اور ایسے ہی ان کے حصے 1 میں ضرب دیا، 2 × 2، تو 1 ان کو مل گیا، عبد الرحیم عبد الکریم کو 1 مل جائے گا. یہ مسئلے کی تصحیح ہوئی. اب مسئلہ بنا گویا 4 سے، یعنی جو تصحیح ہوئی ہے، تصحیح مسئلہ جو ہے وہ 4 ہے. اور مافل ید عظیمہ کا کتنا ہے؟ دیکھو اس میں غور کرو، مافل ید عظیمہ کا کتنا ہے؟ 9. اس لیے کہ میت اول میں اس کو 6 مل گئے تھے، جب اوپر سے اسے 6 ملے ہیں نا اوپر، اور نیچے جو ہے 3 ملے ہیں اسے، تو 6 اور 3 9، تو اس کے حصے 9 ہو گئے. 9 میں اور 4 میں کون سی نسبت ہے؟ تباین کی نسبت ہے. اس لیے میت ثانی کے جمیع مسئلہ کو میت اول کے مسئلے میں ضرب دے دیں گے. چنانچہ 4 کو 32 میں ضرب دیں گے تو 128 عدد آئے گا، 128 سے مسئلے کی تصحیح ہوگی. سمجھ رہے بھائی؟ 4 کو ہم نے 32 میں ضرب دیا تو 128 سے مسئلے کی تصحیح ہو گئی. اب 128 کو اس طرح سے تقسیم کریں گے کہ میت ثانی کے جمیع مسئلہ سے میت اول کے زندہ وارثین کے سہام میں ضرب دیتے چلے جائیں گے. تو پہلی میت میں تو اب کوئی زندہ نہیں رہا، زوج کا بھی انتقال ہو گیا، زید کا، بنت کریمہ کا بھی انتقال ہو گیا، عظیمہ کا بھی انتقال ہو گیا. اب میت ثانی میں ہے زوجہ حلیمہ، اس کا حصہ 2 مل چکا تھا، تو اس 2 میں ضرب دیں گے تو 4 دونی 8، اور اسی طرح عمر باپ جو ہے اس کا حصہ 4 ہے، تو 4 کو 4 میں ضرب دیں گے، 4 چوک 16. ایسے ہی رحیمہ کا حصہ 2، چونکہ اسے 2 نیچے سے مل چکا ہے، کریمہ کی میراث سے اس کو مل چکا ہے، تو 2 میں ہی ضرب دیں گے، 4 دونی 8. ایسے ہی اس 4 کو اب کریمہ کے جو وارثین ہیں، خالد کو کتنا مل چکا تھا؟ 6، تو 4 کو 6 میں ضرب دیں گے، 4 چھنگ 24. ایسے ہی ابن عبداللہ کے حصے 6 میں ضرب دیں گے، 4 چھنگ 24، اور پھر رقیہ کے حصے 3 میں ضرب دیں گے، 4 تیا 12، 4 تیا 12. جدہ عظیمہ خود اس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اس کا تو انتقال ہو گیا ہے. اور مافل ید سے جو ہے میت ثانی کے وارثین کے سہام میں ضرب دیں گے. چنانچہ 9 کو ہم نے ضرب دیا ہے زوج عبد الرحمن کے حصے 2 میں، 9 دونی 18. ایسے ہی ان اخ کے حصے میں ہم نے ضرب دیا ہے 9 دونی 18. تو 18 سے دیکھو یہ گول دائرے میں ہم نے نیچے 18 لکھا ہے، نیچے سب سے، تو یہ 18 میں سے 9 9 ان دونوں کو مل جائے گا. ان کے ایک حصے میں ضرب دیں گے، 9 × 9، 9 × 9، تو 9 مل جائے گا. اور نیچے ہم نے ویسے کر کے لکھ دیا ہے کہ ان کا اصل حصہ، چونکہ مسئلے میں تصحیح کی ضرورت تھی تو اس طرح سے ان کو مل جائے گا. اچھا، اخیر میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ الاحیاء المبلغ، الاحیاء یعنی جو زندہ ورثہ ہیں ان کو لکھ لیں گے رشتے اور نام کے ساتھ. تو حلیمہ ہم نے لکھ دی،
بس رشتہ یہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں، بس نام کے ساتھ ہم ورثہ لکھ دیں گے. تو حلیمہ کو 8 مل گئے، عمر کو جو ہے 16 اور رحیمہ کے جو ہے 8 اور خالد کے 24 اور عبداللہ کے 24، رقیہ کے 12، عبد الرحمن کے 18، عبد الرحیم کے 9 اور عبد الکریم کے 9. تو الاحیاء یہ تو زندہ ورثہ ہیں، ان کے یہ حصے ہیں. اور المبلغ 128 ہے. تو اگر ان حصوں کو جوڑتے وقت 128 آتا ہے تو ہمارا مسئلہ صحیح ہے، اور اگر 128 نہیں آتا ہے، کمتی یا بڑھتی آتا ہے، کم یا زیادہ آتا ہے، تو پھر مسئلہ ہمارا صحیح نہیں ہے. چنانچہ ہم ان تمام کو جوڑتے ہیں تو 128 ہی آئے گا. آپ جوڑ کر کے دیکھ لیں اسے. تو 128 سے مسئلے کی تصحیح ہو جائے گی. تو یہ طریقہ ہے مناسخے کا. ترجمہ دیکھیں اس کا. باب انشاءاللہ. المناسختی، یہ باب مناسخہ کے بیان میں ہے. ولو صار بعض الانصباء میراثا قبل القسمت، اور اگر بعض حصے میراث ہو جائیں تقسیم سے پہلے، کزوجن و بنتن و امن، جیسے شوہر اور بیٹی اور ماں. فمات الزوج، یعنی زاہدہ کا مثال کے طور پر انتقال ہو گیا اور اس کے ورثہ میں شوہر ہے، بیٹی ہے اور ماں ہے. فمات الزوج قبل القسمتی، پھر شوہر کا بھی انتقال ہو جائے تقسیم سے پہلے، ان امرأۃ و ابوینی، بیوی اور ماں باپ کو چھوڑ کر. ثم مات، یہ دوسری بیوی ہے، اور یہاں جو بنت ہے شروع میں یہ دوسرے شوہر سے ہے. ثم ماتت البنت عن ابنین و بنتن و جدتن، پھر بیٹی کا بھی انتقال ہو جائے، 2 بیٹے، 1 بیٹی اور دادی کو چھوڑ کر. ثم ماتت الجدت، پھر نانی کا بھی انتقال ہو جائے، ان زوج و اخوین، شوہر اور 2 بھائیوں کو چھوڑ کر. فالاصل فیہ ان تصحح مسألة المیت الاول وتعطی سہام کل وارث من التصحیح. تو اصل اس میں یہ ہے کہ میت اول کے مسئلے کی تصحیح کی جائے اور تصحیح سے ہر وارث کا حصہ دیا جائے. ثم تصحح مسألة المیت الثانی، پھر میت ثانی کے مسئلے کی تصحیح کی جائے. وتنظر بین ما فی یدہ من التصحیح الاول و بین التصحیح الثانی، اور تصحیح اول کے ما فی الید میں اور تصحیح ثانی میں 3 احوال میں غور کیا جائے، 3 نسبتوں میں غور کیا جائے، 3 نسبتیں دیکھی جائیں. فَإِنِ اسْتَقَامَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ، بس اگر تصحیح اول کے ما فی الید علی الثانی، ثانی پر برابر ہو جائے، یعنی برابر تقسیم ہو جائے، تصحیح اول کا ما فی الید تصحیح ثانی پر برابر ہو جائے، فلا حاجت الی الضرب، تو ضرب دینے کی کوئی ضرورت نہیں. وَإِن لَّمْ يَسْتَقِم، اور اگر برابر نہ ہو، فانظر ان کان بینہما موافقۃ، تو دیکھیں اگر ان دونوں کے درمیان توافق کی نسبت ہے. فضرب وفق التصحیح الثانی فی التصحیح الاول، تو تصحیح ثانی کے وفق کو ضرب دیجئے تصحیح اول میں. وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ، اور اگر ان کے درمیان تباین کی نسبت ہے، فضرب کل التصحیح الثانی فی کل التصحیح الاول، تو کل تصحیح ثانی کو کل تصحیح اول میں ضرب دیں. فالمبلغ مخرج المسئلتین، تو حاصل ضرب دونوں مسئلوں کا مخرج ہوگا. فسہام ورثۃ المیت الاول تضرب فی المضروب، اعنی فی التصحیح الثانی او فی وفقہ، پھر میت اول کے ورثہ کے سہام کو ضرب دیا جائے مضروب یعنی تصحیح ثانی میں یا اس کے وفق میں. وسہام ورثۃ المیت الثانی تضرب فی کل ما فی یدہ او فی وفقہ، اور میت ثانی کے ورثہ کے سہام کو ضرب دیا جائے ما فی الید کے کل میں یا ما فی الید کے وفق میں. وَإِن مَاتَ ثالث او رابع او خامس فجعل المبلغ مقام الاولی والثالثۃ مقام الثانیہ، اور اگر ثالث، تیسرا، چوتھا یا پانچواں مر جائے تو مبلغ کو پہلے مسئلے کے قائم مقام کریں، اور تیسرے کو یعنی جو تیسرا کا انتقال ہوا ہے اسے دوسرے کے قائم مقام رکھیں. جو میں آپ کو بتا رہا تھا بار بار کہ میت اول، میت ثانی، میت اول اور میت ثانی کو جو ہے پہلے مسئلہ کے قائم مقام رکھیں گے، اور ثالث کو دوسرے کے قائم مقام، یا رابع کو دوسرے کے قائم مقام، خامس کو دوسرے کے قائم مقام، یعنی میت ثانی کا درجہ دیں گے. فجعل المبلغ مقام الاولی،
تو مبلغ یعنی جو بھی مبلغ ہوگا اس کو میت اول کا مسئلہ قرار دیں گے، پہلے مسئلے کے قائم مقام رکھیں گے، اور تیسرے کو دوسرے کا درجہ دیں گے فی العملی عمل میں. ثم فی الرابعۃ والخامسۃ کذالک الی غیر نہایہ، پھر پانچویں چوتھے اور پانچویں میں اسی طرح اخیر تک، یعنی یہ اسی طرح جو ہے کارروائی کی جائے گی.